بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک عورت کی بے مثال بہادری کی داستان ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بلبل شاہ اپنی اہلیہ بی بی روشن اور 2 بچوں کے ہمراہ کراچی جانے کے لیے گلگت بلتستان سے غزر سے 2 دسمبر کو صبح 10 بجے غزر سے بس میں بیٹھے تھے۔ یہ وہ بدنصیب بس تھی جس پر دیا میر سے تھوڑا آگے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں سنچر کی شام دیا میر سے 2 کلومیٹر دور ایک مسافر بس پر فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بلبل شاہ نے اپنے طویل سفر کے لیے ایسی بس کا انتخاب کیا تھا جس کے ڈرائیور میر عالم ہوں، کیونکہ میر عالم نے 20 سال میں کوئی حادثہ نہیں کیا تھا۔ اس فائرنگ کے واقعہ میں میر عالم بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلبل شاہ اور ان کے خاندان کی پہلی منزل راولپنڈی تھی۔ راولپنڈی سے انہیں کراچی کے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ بلبل شاہ طویل سفر کے بعد تھک کر اونگ رہے تھے کہ اچانک ان کی اہلیہ بی بی روشن ان پر گر پڑی اور انہیں کہا کہ لیٹے رہو، فائرنگ ہو رہی ہے اور بچے میں نے سیٹ کے نیچے چھپا دیے ہیں۔ بی بی روشن نے اپنے جسم پر 1 یا 2 نہیں بلکہ 6 گولیاں کھائیں، مگر اپنے خامد بلبل شاہ اور بچوں کو محفوظ رکھا۔ بلبل شاہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گولی جو مجھے لگ سکتی تھی وہ بی بی روشن نے اپنے جسم پر لے دی تھی۔ مجھے ہی نہیں بلکہ کمال بہادری اور جرأت سے بچوں کو بھی محفوظ کیا تھا۔ بلبل شاہ اس دن کا واقعہ یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فائرنگ سے تھوڑی دیر پہلے بس مغرب کی نماز کے لیے رکی تھی۔ اس سے پہلے کو 3 بجے کے قریب پاکستان ریسٹورنٹ پر کھانا کھایا تھا۔ اب اندھیرا پھیل چکا تھا، روڈ پر گاڑیاں بھی اکا دکا نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو رہا تھا کیونکہ غزر میں میری دکان کا کام بالکل ختم ہو چکا تھا اور کراچی میں میرا سسرال تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی ملازمت تلاش کر لیں گے۔ بلبل شاہ کہتے ہیں کہ میں مستقبل کی سوچوں میں گم تھا کہ پتہ نہیں کس وقت نیند آ گئی۔ اس وقت چھوٹا بچہ میری گود میں تھا جبکہ بڑی بیٹی بی بی روشن کی گود میں تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ بی بی روشن میرے اوپر گر چکی ہیں۔ اس وقت وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اٹھنا نہیں، بالکل بھی نہیں، اسی طرح لیٹے رہو۔ ساتھ میں کہا کہ بچوں کو میں نے سیٹ کے نیچے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اگر سر اوپر کرنے کی کوشش کی یا اوپر ہونے کی تو وہ مجھے زور دے کر کہتی کہ لیٹے رہو، سر اوپر نہیں کرنا۔ بلبل شاہ کا کہنا تھا کہ جب فائرنگ شروع ہوئی تو اس وقت بی بی روشن کھڑکی والی سائڈ پر تھی۔ وہ تو ایک ماں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہلے اپنی گود میں موجود بچی کو سیٹ کے نیچے چھوڑا اور پھر میری گود میں موجود بچے کو سیٹ کے نیچے چھوڑ کر مجھ پر گر کر مجھے لٹا دیا۔ بلبل شاہ کہتے ہیں کہ کوشش کے باوجود کہ مجھے بی بی روشن نے اٹھنے نہیں دیا۔ فائرنگ کے شروع میں ان کی آواز آئی تھی مگر اب ان کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ ڈرائیور میر عالم بس کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ بس دریا میں نہ گر جائے۔ جب فائرنگ رک گئی تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ لوگ بس کے اندر آئیں گے اور معلوم نہیں کیا سلوک کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر بس ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی اور آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد فائرنگ بھی رک گئی۔ شاید وہ لوگ یہ سمجھے کہ بس میں آگ لگ چکی ہے، اب مزید فائرنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے بی بی روشن کو زور لگا کر اپنے اوپر سے سائڈ پر کیا تو دیکھا کہ وہ زخمی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات یاد آ گئی کہ بچے سیٹ کے نیچے ہیں، انہیں بچانا ہے۔ بلبل شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے دونوں بچوں کو سیٹ کے نیچے سے نکالا اور اٹھا کر بس سے باہر نکلا تو بس کی راہداری میں زخمی پڑے تھے، چیخ و پکار تھی، کوئی سانس لے رہا تھا اور کوئی بے سدھ پڑا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اترا کہ کسی پر میرا پاؤں نہ آئے۔ بچوں کو بس سے اتار کر ایک پتھر پر بٹھایا۔ وہ رو رہے تھے تو ان سے کہا کہ رو مت، میں امی کو لے کر آتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ بس میں گیا اور بی بی روشن کو اپنی پیٹھ پر لاد کر نیچے لانا شروع کر دیا۔ دوبارہ بس میں جانا اور ان کو نیچے لانا بہت مشکل تھا۔ مجھے اب پتا چل گیا تھا کہ مجھے اور بچوں کو بچاتے ہوئے بی بی روشن نے اپنے جسم پر گولیاں کھا لی تھی، وہ لہو لہان تھی۔ بلبل شاہ کا کہنا تھا کہ اس موقع پر بی بی روشن نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، ٹوٹی پھوٹی بات میں کہا کہ بچے کدھر ہیں اور میں کیسا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بس کے جس جگہ بیٹھے تھے اس سے پیچھے 2 فوجی جوان تھے، وہ دونوں فائرنگ کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے تھے۔
ہم سے اگلی سیٹ پر موجود ایک نوجوان ہلاک اور ایک انتہائی شدید زخمی تھا، یعنی ہم جس حصے میں بیٹھے تھے وہاں پر شدید فائرنگ ہوئی تھی۔ بلبل شاہ کا کہنا تھا کہ مجھے دیا میر پولیس نے ویڈیو نکال کر مجھ سے سامان کی شناخت کروائی تھی۔ وہ کمبل جو میرے بچوں کے اوپر تھا، اس کمبل کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر گولیوں کے نشانات نہ ہوں۔ یہ تو بی بی روشن کی حاضر دماغی اور بہادری تھی کہ ہم بچ گئے۔ بلبل شاہ کا کہنا تھا کہ میں بس سے نیچے اترا تو کتنا وقت لگا مجھے یاد نہیں، مگر بس سے نیچے اترنے کے تھوڑی دیر بعد پولیس وغیرہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے بچوں کو اپنے ساتھ لیا تو ایک ایمبولینس میں بیٹھ گیا جس نے ہمیں دیا میر کے اسپتال پہنچایا۔ وہاں پر ڈاکٹر نے ان کا پہلا آپریشن کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے جگر اور گردے کو نقصان پہنچا۔ اس نے ان کا خون روکنے کے بعد دوسری ایمبولینس میں ہمیں گلگت بھیج دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت میں بی بی روشن کا دوسرا آپریشن ہوا ہے۔ یہ دوسرا آپریشن 5 گھنٹے طویل تھا۔ اس آپریشن کے دوران ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے تھے، مگر 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہتر ہیں۔ ان کے جسم میں اب بھی 3 گولیاں ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ گولیوں کی کوئی بات نہیں، اس وقت بس ان کی زندگی بچانی ہے۔ بلبل شاہ کہتے ہیں کہ آج بدھ کے روز وہ کچھ بہتر لگی ہیں، ان کو نلکیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب ان کا سنچر کے تیسرے روز تیسرا آپریشن ہوگا۔ یہ بڑا آپریشن ہوگا جس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ خطرناک بھی ہے۔ میں پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ وہ بی بی روشن کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ہمیں ان سے خود زیادہ بات نہیں کرنا، میں ان سے خود زیادہ بات نہیں کرتا، بس انہی کے پاس ہوتا ہوں۔ وزیر آئے تھے تو انہوں نے ان وزیر سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کہا کہ اس راستے کو پرامن بنائیں جہاں پر ہر کچھ عرصے بعد بے گناہ لوگ اپنی زندگی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو قیامت ہم نے دیکھی ہے اب کوئی اور نہ دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ دردناک ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔